آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں آرام دہ چھٹیاں اور ویکنڈز کتنے پسند ہیں نا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی یوم مزدور یعنی انٹرنیشنل لیبر ڈے کے پیچھے کی تاریخ کتنی خوفناک اور خون آلود ہے؟ آج ہم اس تاریخ کے ان تاریخ پہلوؤں اور ہمارے آج کے معاشی حالات کے درمیان ایک حیران کن موازنے کا تجزیہ کریں گے۔ ایک بہت ہی زبردست سوال ذہن میں آتا ہے، آخر پوری دنیا ایک ساتھ 1 مئی کو ہی چھٹی کیوں مناتی ہے؟ آج ہمارے پاس جو ہفتہ وار چھٹیاں ہیں، آرام کے دن ہیں، کام کے مقرر اوقات ہیں، یہ سب ایسے ہی تو نہیں مل گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی کے انتہائی ظالمانہ دور میں ان سہولیات کی قیمت مزدوروں نے اپنا خون بہا کر چکائی تھی۔ آئیے ذرا اس دور میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں آخر ہو کیا رہا تھا۔ صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن نے معاشرے کو 2 بالکل مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک طرف تھے سرمایہ دار جن کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت تھی، اور دوسری طرف تھا بیچارہ مزدور طبقہ جس کا ہر قدم پر استحصال ہو رہا تھا اور جو شدید غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ 18 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی حیران کن اور دردناک حقیقت ہے۔ ذرا تصور کریں، اس دور میں فیکٹری میں کام کرنے والوں سے جانوروں کی طرح 18 گھنٹے مسلسل کام لیا جاتا تھا، اور اس تھکا دینے والی جان لیوا محنت کے باوجود انہیں اتنی کم اجرت ملتی تھی کہ ایک مزدور اپنے خاندان کو 2 وقت کی ٹھیک سے روٹی بھی نہیں کھلا سکتا تھا۔ اس وقت کے حالات کا اندازہ لگانا آج ہمارے لیے شاید مشکل ہو۔ ہفتہ وار چھٹی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ معصوم بچوں سے بھی سخت مشقت لی جاتی تھی۔ جاب سیکیورٹی کا تو نام و نشان نہیں تھا، اور سب سے افسوسناک بات، اگر کوئی مزدور کام کے دوران شدید زخمی ہو جاتا تو سرمایہ دار اسے بغیر کسی معاوضے کے اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ ان کا بس یہی کہنا تھا کہ بھاری مشینری چلانے میں ایسے حادثات تو عام بات ہیں۔ شروع میں یورپ اور روس میں اس ظلم کے خلاف آوازیں اٹھیں تو ضرور، لیکن انہیں انتہائی بے دردی سے کچل دیا گیا۔ خیر، ظلم جب بڑھتا ہے تو ایک نہ ایک دن مٹ ہی جاتا ہے۔ 1886 آتے آتے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ دنیا بھر سے تقریباً 25 لاکھ مزدور اس استحصال کے خلاف متحد ہو گئے، اور ان سب نے مل کر احتجاج کے لیے صرف ایک آخری ڈیڈ لائن طے کی، اور وہ تھی 1 مئی۔ یہاں سے ایک انتہائی خوبصورت اور سیدھا سا مطالبہ سامنے آیا جس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی: 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے اپنے خاندان کے لیے۔ دیکھا جائے تو یہ بالکل متوازن اور منصفانہ تقسیم تھی۔ یہ سیدھی سادی بات مزدوروں کا ایک ایسا نعرہ بن گئی جس نے پوری دنیا میں آگ کی طرح مقبولیت حاصل کر لی۔ اب اس ساری کہانی کا مرکز بنتا ہے امریکہ کا شہر شکاگو۔ یہ شہر اس عالمی تحریک اور ہڑتال کا مرکز بن چکا تھا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، ایک طرف اپنے حق کے لیے نکلنے والے ہزاروں مزدور تھے، اور دوسری طرف سرمایہ داروں کی پوری حمایت یافتہ جدید اسلحہ سے لیس پولیس سامنے کھڑی تھی۔ ماحول میں اس وقت انتہائی کشیدگی تھی۔ آئیے ان 4 دنوں کے واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ 1 مئی کو ہڑتال انتہائی کامیاب رہی، لیکن 3 مئی کو ہوا کا رخ اچانک بدلا جب پولیس نے پرامن احتجاج کرتے مزدوروں پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ پھر 4 مئی کو وہ برسات کی رات آئی جب ہے مارکیٹ کے مقام پر ایک آخری مقرر کی تقریر چل رہی تھی۔ اچانک ایک بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد پولیس نے اندھا دھند گولیاں برسا دیں، اور یہ پوری لیبر موومنٹ کی سب سے بڑی ٹریجڈی بن گئی۔ اس دردناک حادثے کے بعد ہر طرف افراتفری اور خون ریزی تھی۔ کئی مزدور جاں بحق ہوئے۔ اسی بھگدڑ کے درمیان ایک زخمی مزدور نے اپنی خون میں رنگی ہوئی قمیض کو ہوا میں لہرا دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ آج جو ہم مزدور تحریک کا سرخ جھنڈا دیکھتے ہیں وہ اصل میں اسی خون آلود شرٹ کی پریرنا سے وجود میں آیا۔ یہ ایک ایسی علامت بن گیا جسے پھر کبھی بھلایا نہیں جا سکا۔ اس واقعے کے فوراً بعد مزدور رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ایک انتہائی سخت سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، عدالت میں انہیں اپنے دفاع کا حق تک نہیں دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے صرف معاشرے کو بچانے کے لیے سزا کا مطالبہ کر دیا۔ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان رہنماؤں کو موت کی سزا سنائی گئی، اور ان میں سے 4 کو تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے ان عظیم رہنماؤں نے جو آخری الفاظ کہے وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، تم ہمیں ختم تو کر رہے ہو
لیکن ہماری آواز کو دبا نہیں سکوگے۔ ان کی اس قربانی کا اثر اتنا گہرا تھا کہ بعد میں ان کے جنازے میں تقریباً 6 لاکھ افراد نے شرکت کی، جو اس دور کے حساب سے ایک بہت ہی بڑا عدد تھا۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سانحے کا نتیجہ کیا نکلا۔ 1889 میں انقلاب فرانس کی صدی سالہ تقریبات کے موقع پر چکاگو کے اس واقعے کی یاد میں ایک تجویز پیش کی گئی، اور پھر 1 مئی کو باقاعدہ طور پر عالمی یوم مزدور یعنی انٹرنیشنل لیبر ڈے قرار دے دیا گیا۔ ان مزدوروں کی قربانی بالآخر رنگ لے آئی تھی۔ آج کے دور میں ہم جن بنیادی حقوق کو عام سی بات سمجھتے ہیں، مثلاً دن میں 8 گھنٹے کام کا وقت، ہفتہ وار چھٹی، لیبر یونینز بنانے کا حق، مسائل حل کرنے کے لیے لیبر کورٹس اور خواتین کے لیے میٹرنٹی لیو کا قانون، تو ہمیشہ یاد رکھیے یہ فوائد ہوا میں سے نہیں آئے تھے، یہ انہی مزدوروں کی جد و جہد اور 1886 کی مسلسل قربانیوں کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی ان کتابوں سے نکل کر اپنے آج کی طرف دیکھیں، خاص طور پر آج کے پاکستان کے تناظر میں اس تجزیے کو سمجھیں کہ 1886 میں جیتے گئے یہ حقوق آج کی جدید اور پیچیدہ معاشیت میں محفوظ ہیں، یا پھر حالات کسی نئے اور بھیانک بحران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کاغذ پر دیکھیں تو آج ایک مزدور کے پاس 8 گھنٹے کا کام اور ہفتہ وار چھٹی جیسے قانونی حقوق موجود ضرور ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کی اس ہوش و ربا مہنگائی نے ان تمام قانونی کامیابیوں کو پریکٹیکلی بے اثر کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک عام مزدور دن بھر اپنا پسینہ بہانے کے باوجود صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی عزت کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے انتہائی کٹھن جدوجہد کر رہا ہے۔ ذرائع سے ملنے والی اعداد و شمار یہاں ایک انتہائی افسوسناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف ایسی معاشی پالیسیاں ہیں جن کے نتیجے میں سرمایہ داروں کے منافع اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹھیک اسی وقت میں ملک کی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر سے بھی انتہائی نیچے جا چکی ہے، جہاں بھوک، بیماری اور روزگار کی نایابی بالکل عام بات بن چکی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے 19,500 روپے۔ حال ہی میں جب ایک مزدور کی کم از کم اجرت میں 2,000 روپے کا اضافہ کیا گیا تو سننے میں اچھا لگا، لیکن اتنی شدید مہنگائی کے دور میں کیا یہ واقعی کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ جب اس رقم سے مہینے بھر کا راشن بھی پورا نہ ہوتا ہو تو اس اضافے کی حقیقت صرف کاغذوں تک محدود رہ جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور دل خراش حقیقت ہے۔ ذرا سوچئے، جب پوری دنیا 1 مئی کو لیبر ڈے مناتی ہے، لوگ اپنی چھٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی دن روزانہ اجرت پر کام کرنے والے لاکھوں دہاڑی دار مزدور سڑکوں پر شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھوکا سونے سے بچا سکیں۔ ان کے لیے تو ان قانونی تحفظات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس تحقیق اور تجزیے سے ایک سخت انتباہ نکلتا ہے۔ آج کے اس دور میں فوری طور پر عام فہم اور سب سے بڑھ کر طاقتور لیبر قوانین نافذ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طرح امیری اور غریبی کے اس بڑھتے ہوئے طبقاتی فرق کو نظر انداز کرتے رہے تو یہ بے چینی معیشت کو ایسا نقصان پہنچا سکتی ہے جس کی شاید بعد میں کبھی تلافی نہ ہو سکے۔ اور یہی بات ہمیں اس آخری اور سچ کہوں تو تھوڑا پریشان کر دینے والے سوال تک لے آتی ہے۔ اگر صرف کھوکھلے نعرے ہی لگتے رہے اور عام مزدور اسی طرح مہنگائی کے بوجھ تلے دبتا رہا تو کیا ہم تیزی سے ایک اور 1886 جیسے بحران کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے۔